إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. دعوتی تربیت کا جو سلسلہ پچھلے 2 مہینوں سے یہاں چل رہا ہے، اس کا مقصود یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوان اور دعات جو دعوتی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس میں واقعی ان کی ویسی تربیت ہو جیسی کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ دعوتی گفتگو کرنے کے اعتبار سے اور اپنے اپنے علاقوں میں افراد کا ذہن صحیح کرنے اور ذہن بنانے کے اعتبار سے یہاں سے علمی مواد لے کر اور دینی اعتبار سے صحیح فہم لے کر جائیں، نہ صرف علمی مواد بلکہ دعوتی صلاحیت اور دعوتی مزاج لے کر بھی جائیں. لہٰذا یہ ایک بہت ہی مبارک کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اس میں ہر آدمی جو کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس کو مزید اجر عطا فرمائیں. اس سے پہلے جو محاضرات ہوئے ہیں یا جو بھی دروس ہوئے ہیں، آگے جو درس آنے والے ہیں وہ پچھلے دروس سے زیادہ مشکل ہوں گے، اس لیے اور اس میں امتحانات وغیرہ بھی ہونے والے ہیں جیسا کہ متعین ہیں، پہلے اس سے طے ہے. تو آپ کو جو نوٹس ملتے ہیں پچھلی مرتبہ جو ملے تھے، اگر آپ نے کہیں ایسی جگہ رکھے ہوں جو آپ کو نہیں مل سکتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اگلی مرتبہ میں جو 6 مہینے کے بعد یا جب بھی امتحان متعین ہوگا، طے ہوگا، آپ کا یہاں امتحان ہونے والا ہے. ایسا نہیں جیسے عام طور سے آپ جو دروس میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ یاد رہا کچھ نہیں یاد رہا، چلتا ہے تو ابھی نہیں چلے گا، کیونکہ آپ عام دروس میں حاضر ہونے والے افراد کی طرح یہاں جمع نہیں کیے گئے. تو بہرحال یہ ویسے وقت بہت کم ہے، لیکن یہ بات میں نے ضروری سمجھی کیونکہ آگے جو درس آنے والے ہیں تقلید سے متعلق، نماز میں ہاتھ باندھیں، کہاں باندھیں، رفع الیدین کریں، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، 3 طلاق وغیرہ بھی جو عناوین ہیں، تو یہ بہت ہی توجہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو مطالعہ بھی کرنا پڑے گا. انشاءاللہ آپ کو کتب کی فہرست بھی آگے دی جائے گی، لسٹ آف بکس بھی آپ کو ملے گی جس میں آپ کو آگے اور مطالعہ گہرا کسی موضوع پر کرنا ہے تو نشاندہی کی جائے گی کہ کون سی کتابیں آپ کے لیے اچھی ہیں. بہرحال ہم اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو تحقیقی اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں تفصیل اس کی شروع کروں، پہلا سوال ہمارا یہ ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ علمی گمراہی کے 2 بنیادی اسباب، بڑے سبب کیا ہیں؟ آپ سوچیں گے ہو گئی شروع مصیبت سے. علمی گمراہی کے 2 بنیادی سبب کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ علمی گمراہی ہے. غلط علم اپنے پاس آ جائے، یہ ایک ہے یا 2 ہیں؟ ایک ہے اس میں سے. اور دوسرا
علم صحیح ہو لیکن اس کا فہم غلط ہو۔ یہ پہلے کی تشریح ہے یا نیا ہے؟ یہ جو دوسرا آیا ہے یہ پہلا ہی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے دوسرے الفاظ میں، یا یہ دوسرا سبب ہے؟ دوسرا ہے۔ تو اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ بعض لوگ بولیں گے سمجھا ہی نہیں تو اختلاف کیا کریں گے۔ پہلا کون بتا سکتا ہے واپس سے، کس نے سنا؟ کچھ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی شروع ہوا ہے نہیں درس، واپس سے کون بتائے گا؟ دو۔ اب جس نے سنا ہے، دونوں سنے ہوں گے، تو دو سبب علمی، سوال سنیے، علمی گمراہی کے دو بنیادی یا بڑے سبب کیا ہیں؟ کسی کو ہو سکتا ہے 3 بھی ہوں، 4 بھی کوئی بتائے، لیکن 2 میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم 2 تو معلوم ہو، آگے ہم شروع کریں گے، اس سے زیادہ کیا ہے۔ علمی گمراہی کے، علمی آپ کو معلوم ہے، گمراہی آپ کو معلوم ہے، سبب آپ کو معلوم ہے، ریزن۔ دو بڑے سبب، 2 بڑی وجوہات کیا ہیں علمی گمراہی کی؟ یہ جو 2 بتائی گئی وجہ ہیں، یہ صحیح ہیں؟ کس کو لگتا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں لگتا ہے کسی کو غلط ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کون بتائے گا؟ دیکھیے یہ جو ہمارے دروس ہیں، آپ کسی کے سامنے جب بیٹھو گے بات کرنے کے لیے تو آپ اس کو کتاب پڑھ کے سناؤ گے، جو نوٹس ہیں سنو، اب ہم لوگ پڑھ کے آئے آپ سنو، وہ بولے گا وہ رکھو بازو کو، میرے سوال کا جواب دو آپ۔ تو آپ کو یہاں انٹریکشن کے لیے تیار ہونا ہے، آپ کو یہاں پر مکالمے کے لیے تیار ہونا ہے، آپ کو خود بھی سوچنا ہے، اور جب آدمی سوال سے آدمی کا سابقہ پیش آتا ہے تو اس کی عقل بہت سپیڈ میں کام کرنا شروع کرتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، پھر سے پوچھ رہا ہوں میں، کہ علمی گمراہی کے 2 بنیادی یا بڑے سبب کیا ہیں؟ دونوں کون بتائے گا؟ جی، علم قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہ ایک سبب ہوا، یا 2 ہے؟ 2 ہیں یہ، ایک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ 2 ہیں یا ایک ہیں؟ 2 ہیں۔ ہاں پیچھے صحیح علم سے غلط مطلب نکالنا اور غلط علم کو صحیح سمجھنا، صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں، کچھ لوگ بول رہے، کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم لوگ آیا کیوں میں یہاں پہ؟ ایک تو پہلے دن بھر ہم کو تھکائے، اور اب شام میں ہم کو جب کہ جی چاہ رہا ہے کہ بستر پہ جا کے سیدھا سو جاؤں۔ واقعی آپ لوگ کافی تھکے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو اور مجلس ایک بڑھائی جائے گی۔ صحیح علم نہ ہو یا فہم صحیح نہیں ہو، بالکل یہی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر آپ ساری یعنی علمی گمراہی کو آپ 2 بنیادی چیزوں کے تحت لانے کی کوشش کریں، اس کی تفصیل اور بڑھ سکتی ہے، لیکن 2 بنیادی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ کہ ایسی چیز کو دلیل بنانا جو دین میں دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، قصے کہانیوں کو دلیل بنانا، باپ دادا کو دلیل بنانا، جیسا آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا، بہت مفید بات ہے اس میں آپ نے دیکھی تقلید کے موضوع سے متعلق، کہ ایسی چیز کو دلیل بنانا جو دین میں اللہ کے ہاں دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ 2 ایسی چیز جو واقعی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، معتبر چیز ہے، اس سے ایسا مطلب لینا جو اس میں نہیں نکلتا ہے۔ ایسی چیز کو دلیل بنانا جو دلیل نہیں ہے، یا دلیل سے وہ مطلب لینا جو اس میں نہیں ہے۔ یہ 2 بنیادی گمراہیاں یا 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے عام طور سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے وسیلہ ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا، دلیل کیا ہے اس کے؟ عام طور سے آدم علیہ السلام کا قصہ، کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی۔ یہ کیا ہے؟ وسیلے کے لیے دلیل بنائی جاتی ہے۔
کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حدیث گھڑی ہوئی ہے، موضوع اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایسی چیز کو دلیل بنایا جو معتبر نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ دو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ تو تقلید کے لیے اس کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ یہ آیت۔ آپ کو عام طور سے یہی دلیل بیان کی جائے گی۔ تو کیا اس سے تقلید شخصی کی دلیل ملتی ہے؟ کسی ایک عالم کو پکڑ کے اسی کی باتوں کو قرآن و سنت کے بالمقابل ہو تو بھی ماننا، کیا اس آیت سے نکلتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اگلا حصہ ہی پچھلے استدلال کی تردید کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایسی چیز کو دلیل بنانا جو معتبر نہیں ہے۔ دو، جو معتبر ہے، قرآن کی آیت معتبر ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت معتبر ہے، لیکن اس سے وہ مطلب لینا جو اس میں سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو گمراہی کی وجہ ہے۔ میں نے علمی گمراہی کہا، کیا عملی گمراہی ہو سکتی ہے؟ عملی گمراہی ہوتی؟ کچھ لوگ سوچ رہے نہیں بولنا کہ ہاں بولنا، ہوتی نا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بدعت علمی گمراہی ہے یا عملی؟ علمی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ عملی کیسے ہے؟ ہاں، یہ وجہ ہے، اگر علم ہوتا تو خرافات نہیں کرتے۔ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر ہر غلط عمل عملی گمراہی ہے، کیونکہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، غلط عمل کر رہا ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو علم کے باوجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب حرام ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن شراب پیتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے علم کے باوجود خواہش کی، اپنے نفس کی اتباع کی، تو یہ عملی گمراہی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کوئی آدمی کہتا کہ اتنی چلتی جس سے نشہ نہیں ہوتا، آپ چاہیں وہ پیے نہ پیے، لیکن یہ کیا ہے؟ کون سی گمراہی ہے؟ اس کا علم ہی غلط ہو گیا ہے۔ اور بعض اوقات علم صحیح ہوتا ہے، لیکن آدمی عمل جان بوجھ کے غلط کرتا ہے۔ تو علمی اور عملی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے گمراہی ہو سکتی ہے۔ دونوں میں ڈینجر کون سا ہے؟ ہاں، کیسے؟ یہ تو عملی ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم اگر غلط ہو تو رجوع کرے گا نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا رجوع؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے لیے لڑے گا، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اگر مر گیا تو شہادت سمجھ کے مرے گا اس میں، ہے کہ؟ اور وہ یعنی ایک مرتبہ ایک چیز غلط چیز ہے، اس کو صحیح سمجھ لے یا صحیح کو غلط سمجھ لے، تو آپ بتائیے اس کو توبہ کا موقع ملے گا، اور وہ حق کے ہمیشہ کیا چلے گا؟ مخالف چلے گا، اس کی توبہ کا موقع نہیں۔ لیکن شراب پی رہا جانتے بوجھتے، کسی بیان میں بیٹھا، عالم صاحب نے خوب اس کو ڈانٹے، دل نرم ہوا، تو وہ آدمی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں غلط ہوں۔ لیکن علمی گمراہی میں آدمی جانتا ہے تو یہ زیادہ بھیانک ہے، پھر اس کی دعوت اگر کئی لوگوں کو دے گا تو اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم آج جو حدیث کے اصول سیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں نے پوچھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں جمع کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے اتنی ساری تیاری کر کے، اتنی محنت کر کے ہر ایک کو فون کر رہے ہیں، آ رہے نا، کئی لوگوں کو فون آئے ہوں گے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت سے۔ یہ رسمی قسم کا پروگرام ہے، چلو کچھ ہو جائے، کیا اس لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے، کہ ہمارے افراد میں سے پورے گاؤں کو بلائے کہ پورے مہاراشٹر کو جمع کیے، نہیں، ہر علاقے سے یعنی کچھ افراد کو یہاں پر چنا گیا، اور کئی لوگ بیک گراؤنڈ میں اس کے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، رات دن سوچ رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فارم بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے افراد تیار ہوں اور صحیح دعوت مختلف علاقوں میں دیں۔ اس کو یاد رکھیں گے،
اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. حدیث کی اصطلاحات یا مصطلح الحدیث. مصطلح کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح کو مصطلح کہتے ہیں. صحیح ہے. اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ مصطلح کو. یہ ایک اچھا طریقہ ہے بولنے کا. مصطلح یا اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی اصطلاحات, بعض اصطلاحات, ساری نہیں لے رہے ہیں, تھوڑی لے رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے. تو مصطلح اور اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے کسی فیلڈ میں اس کا صحیح معنی, اس کو اصطلاح کہتے ہیں. قواعد اور ضوابط کے جاننے کو اصطلاح کہتے ہیں. صحیح ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہاں سے بائیں طرف عرف عام میں عموماً جو چیز مشہور ہو اس کو اصطلاح کہتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیے اسی لیے یہاں سے آپ نے کو الف باتا سے شروع کرنا پڑے گا. پورا درس مصطلح الحدیث پہ ہم پڑھیں گے, ہم کو مصطلح کے بھی معنی معلوم نہ ہو تو مشکل ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے لیکن بولنے نہیں آتا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, عالم کے سامنے بیٹھیں گے, سب معلوم تھا لیکن بولنے نہیں آ رہا تھا وہاں پہ. کسی لفظ کا کسی خاص فیلڈ میں معنی کیا ہے؟ صحیح ہے. ڈیفینیشن. صحیح ہے. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, ٹرمینالوجی. انگلش میں جس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرمینالوجی. یہ اس کا میننگ ہوا. مثال دے سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم پڑے. چلیے اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کو کوئی میرے آپ کو وقت لگا ہے, انہیں کہاں دواخانے میں, جیل میں, کدھر. تبلیغی جماعت میں ایک اصطلاح ہے جو وہاں سے آئے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں سے آئے ہوں گے. ملتے ہیں, کہاں جڑتے ہیں آپ؟ پورے اللہ سے جڑتے ہیں آپ. تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں, کسی ایک قسم کے لوگوں میں, ڈاکٹرز ہوں یا یعنی مثال کے تو پیشنٹ آپ لفظ لے لیں تو انگلش میں پیشنٹ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ڈکشنری آپ کھولیں پیشنٹ تو کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ بی پیشنٹ, یعنی صبر کرو, دھیرج رکھو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیشنٹ, یعنی بہت صبر والا, یہ آدمی بہت پیشنٹ ہے. اسی لیے آپ قرآن کی انگلش میں ترجمہ دیکھو گے تو آپ کو اصبروا, اس طرح کے الفاظ کے معنی کیا ہوں گے؟ فاصبر, بی پیشنٹ. پیشنٹ رہو کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرو. لیکن دواخانے میں آپ پیشنٹ کے معنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مریض. تو دوا خانے کی اصطلاح میں, ڈاکٹروں کی اصطلاح میں پیشنٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مریض کے ہوتے ہیں. لیکن ڈکشنری میں کیا مطلب اس کا ہے؟ عام طور سے پیشنٹ کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ صبر والا ہے. اب پیشنٹ تو صبر بستر پہ پڑا رہتا ہو, صبر کر, اب کیا ہے رستہ تو مجھے صبر کرو. کئی فیلڈز میں کسی ایک لفظ کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے. اور مثالیں کچھ دے سکتے ہیں آپ؟ بھائی, بھائی دیکھیے جیسے بھائی ہے, بھائی ہے, ہم لوگ سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہے. لیکن ہر علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. تو یہ ہر لفظ کا ایک پس منظر میں, ایک بیک گراؤنڈ میں ایک میننگ ہوتا ہے. کسی فیلڈ میں ایک میننگ ہوتا ہے, ایک مطلب ہوتا ہے. وہ اس پس منظر میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس فن کی اصطلاح کہتے ہیں. جیسے انگلش میں آپ مانیٹر کہتے ہیں. مانیٹر کا مطلب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا, نگرانی کرنے والا. کمپیوٹر کی اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
وہ اسکرین، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اسکرین جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر. لیکن کلاس روم میں اگر کوئی بچہ ہے، ٹیچر اس کو طے کر کے جاتا، میں باہر جا رہی ہوں آفس میں یا جا رہا ہوں اور تم یہاں پر بچوں کی نگرانی کرو، تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ جو دیکھتا ہے کون شرارت کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانیٹر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مانیٹر نگرانی کرنے والا. لیکن مانیٹر کا الگ الگ فیلڈز میں الگ الگ مطلب ہوگا. کلاس روم کی اصطلاح میں کیا ہوگا؟ نگرانی کرنے والا بچہ. اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اسکرین. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے یعنی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس فن کی، اس علم کی اصطلاح. حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. حدیث کے معنی ڈکشنری میں کیا ہوتے ہیں؟ بات کی، بات، بولی ہوئی بات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی تعریف کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حدیث آپ جاؤ گے، بولو گے کسی سے بات کرتے ہوئے کہ آپ قرآن، یہ آپ کی بات حدیث کے خلاف ہے، کہ بیٹھی یہاں پہ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ذرا ڈیفینیشن ہم کو بتاؤ، حدیث کی تعریف بتاؤ. حدیث کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، یا اس کے علاوہ اور بھی تعریف علماء نے بیان کیے. او صفت خلقیہ او خلقیہ او سیرہ سواء کان قبل البعثۃ او بعدها، ایسا بھی بتایا لوگوں نے. تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کیا ہے؟ تو وہ حدیث ہے. کون بتائے گا؟ اردو میں، اب یہ عربی میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور صفات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اس کو کون سمجھائے گا؟ جو صحابہ نے عمل کیا اس کو آپ جو زور سے بولنا ذرا، خاموش رہے. قول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. کیا ہے؟ صحیح ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ یعنی قول حکم ہوتا ہے. جنت میں کیا کیا ہے؟ یہ حکم ہے یا قول ہے؟ تو قول میں صرف حکم آتا ہے یا کچھ اور بھی آتا ہے؟ ایسا مت کرو، یہ قول ہے یا حکم ہے؟ امر ہے؟ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں. تو قول میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات علم جانے ہوئے کو سمجھنا ہوتا ہے. ہاں، بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں لیکن واقعی ہم کو معلوم نہیں ہوتا آپ نے کو کیا معلوم ہے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ہاں، قول میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ نمبر 1، ایسا زور سے بولیے کہ سب کو سننے آئے. اسپیچ، آرڈر، ایڈوائس، پروہیبیشن. سجیشن ایڈوائس ہی ہوتا ہے. پروہیبیشن منع کرنا. قول میں خبر ہو سکتی ہے، حکم ہو سکتا ہے اور منع ہو سکتا ہے. ایسا ایسا ہے، ایسا کرو، ایسا مت کرو. تو خبر ہو سکتی ہے، امر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال. افعال، افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی. فعل کا مطلب کام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، مثال نماز. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. پھر نماز کہاں سے آیا؟ تو نماز ہی، تو میں نماز ہی بتایا آپ کو. ایسا بولیے کہ واضح ہو. طریقہ نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کیا ہے؟ فعل ہے یا قول ہے؟
قول ہے. فعل کی مثال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا یا مرتين. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا. یہ کیا ہے؟ قول ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے یا فعل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور تقریر یہ کیا ہے؟ تقریر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ہوتے دیکھا، کسی صحابی کو دیکھا کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے اس پر سکوت یا خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. آپ نے اس پر اقرار کیا، آپ نے اس کو باقی رکھا، بدلا نہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ تقریر. اور صفت داڑھی بال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک تھے، کانوں تک تھے یا کندھوں تک تھے. یہ کیا ہے؟ قول ہے؟ ہاں صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت تھی. یہ کیا ہے؟ قول ہے، فعل ہے، تقریر کیا ہے؟ صفت. آپ کے برتن ایسے تھے، آپ کا گھر ایسا تھا، آپ ایسے دکھائی دیتے تھے، تو یہ کیا ہو گئی؟ آپ کی صفت ہو گئی. اسی طرح سے صفت کیسی ہو سکتی ہے؟ خلقی بھی ہو سکتی ہے، خلقی بھی ہو سکتی ہے. خلقی اور خلقی میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ خلقی یا خلقی؟ اختیاری اور غیر اختیاری. کیا خلق اختیاری اور غیر اختیاری ہو سکتا ہے؟ نہیں. سوچ رہے پنکھا دیکھ کے بہت سارے پنکھے میں کچھ لکھا ہوا ہے. کیا اخلاق اختیاری یا غیر اختیاری دونوں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. کوئی بچپن سے حیا والا نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی بچپن سے بہادر نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا غیر اختیاری اخلاق نہیں ہو سکتا ہے انسان کا؟ پیدائشی طور پر ویسا ہے، اس کا مزاج ہی ویسا ہے، بہت شرماتا ہے، وہ نہیں ہوتا ایسا. ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پھر خلقی اور خلقی میں فرق کیا ہے؟ خلق اور خلق میں فرق کیا ہے؟ خلق یعنی پیدائشی صفات، کہ آپ جن صفات کے ساتھ پیدا ہوئے. تو کیا صرف انسان کو اخلاقی صفات پیدائشی طور پر مل سکتی ہیں؟ یعنی حیا پیدائشی طور پر صفات میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پھر سوچو. پیدائشی صفات کے اعتبار سے یعنی کیا لفظ مناسب ہو سکتا ہے یہاں پر؟ بات صحیح ہے لیکن لفظ اس کا صحیح ہونا چاہیے، واقعی مناسبت اس کی ہونا چاہیے. ان بلٹ. بہت ستارے بابا چھوڑے نہیں پیچھے. ہاں تو یہ اخلاقی ہے جسمانی ہے؟ اخلاقی. تو یعنی خلقی اور خلقی میں فرق کیا ہے؟ خلق ہوتا ہے پیدائش یا بناوٹ. زمین آسمان میں خلق، اللہ فی خلق السماوات والارض، ظاہری ڈھانچہ، جسمانی حیت، جسمانی اعتبار سے کیسے تھے، یہ کیا ہوا؟ خلقی. اور خلق ہوتا ہے اخلاق، جو باطنی اوصاف ہوتے ہیں. کوئی آدمی بہت سمجھ لیجئے دبلا پتلا ہے، یا کوئی بہت موٹا ہے، کوئی بہت صحت مند ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، بول سکتے ہیں آپ یہ اخلاق بہت برا ہے اس کا، وہ جسمانی اعتبار سے.
کسی کے جسم کے اعتبار سے کوئی صفت ہو، اس کو خلق میں آپ ڈالیں گے یا خلق میں؟ خلق میں ڈالیں گے۔ جسمانی اعتبار سے جو صفات آتی ہیں وہ خلقی ہوتی ہیں، اور خلقی اخلاقی اعتبار سے جو باطنی صفات ہوتی ہیں۔ تو جیسے صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، تو یہ خلقی ہوا، خلقی ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری بھرکم تھا، آپ مضبوط جوڑوں والے تھے، یہ کیا ہے؟ خلقی ہے، خلقی ہے؟ خلقی ہے۔ اور آپ بہت بہادر تھے، خلقی۔ خلق ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق کہتے ہیں اخلاق، باطنی صفات کو، اور خلق کہتے ہیں ظاہری بناوٹ کو۔ سمجھ میں آیا؟ تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر علماء نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، عام طور سے بنیادی طور پر یہ بیان کرتے ہیں۔ پھر کسی نے اس میں تفصیل بیان کی، صفات بھی اس میں آتی ہیں، صفات بھی آتی ہیں جس میں نہ قول ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے، نہ تقریر ہوتی ہے آپ کی صفت۔ پھر کسی نے کہا صفات میں جسمانی صفت بھی ہوگی اور اخلاقی صفت بھی ہوگی۔ پھر کسی نے اس میں جوڑا سیرت بھی حدیث میں آتی ہے۔ سیرت مطلب کیسے کہ بدر کی جنگ میں اتنے صحابہ تھے، کیا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ جس کی آپ سے مناسبت ہو تو یہ کس میں آئے گا؟ سیرت میں آئے گا۔ پچھلے علماء سیرت سے مراد تاریخ لیتے تھے، ہسٹری جس کو آج کہتے ہیں، پہلے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ سیرت۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سیرت ابن ہشام، لیکن بعد کے دور کے لوگ سیرت کو عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جوڑتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے۔ تو سیرت کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی باتیں، چاہے وہ آپ کا قول فعل ہو یا صحابہ کا ہو، زمانے کا ہو کہ بدر میں ایسا ہوا، یا ہرقل کے یہاں پر ایسا ہوا، صحابہ جب گئے حبشہ گئے تو ایسا ہوا، یا فلاں ابو جہل نے ایسا کیا تھا، یا آپ کے ہجرت کے سفر میں مشرکین ایسا کر رہے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ سیرت، اس زمانے کی چیز۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیز آپ کے نبی بننے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی کس میں آئے گی؟ حدیث میں آئے گی، سواء کان قبل البعثۃ او بعدہا، کہ چاہے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہو یا بعد کا ہو، وہ بھی کس میں آتا ہے؟ حدیث میں آ سکتا ہے۔ آپ کے نکاح کے معاملات، آپ کا نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی بننے کے پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا؟ پہلے ہوا، 25 سال کی عمر میں ہوا، تو یہ کیا حدیث میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی حدیث میں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے یہ چیز کیا ہوگا؟ حدیث اس کو کہتے ہیں۔ حدیث کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، کیا کیا ہے وہ؟ سند اور متن۔ متن یا متن، تا پر زبر ہے یا تشدید ہے؟ متن کیا ہے؟ متن یا مٹن بولیں گے آپ اس کو؟ ہاں، کوئی ہندی میں پڑھے گا بولے یہ تو یہاں کے رہا ہے۔ متن اور سند۔ سند اور متن کس کو کہتے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ رجال، سلسلہ رجال، یہ متن سے مشکل ہو گیا، صحیح ہے؟ موٹی موٹی زبان میں سند کس کو کہیں گے؟ آپ نے آج تک کیا سمجھا سند کس کو بولتے ہیں؟ ڈیفینیشن، کنٹینیویشن، بات کا کنٹینیویشن کس کا؟ جیسے یہ درس اگر عشاء بعد بھی جاری کیا جائے تو اس کو سند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کنٹینیویشن ہے، سند ہے وہ۔ حدیث بیان کرنے والے راویوں کا سلسلہ، اس کو کیا کہیں گے؟ سند۔ کیسے؟ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، یہاں تک کہ سلسلہ بولنے والے تک جائے، تو اس راویوں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ اور متن میسج،
ہاں حدیث کے الفاظ کو متن کہتے ہیں، یعنی اصل بات جو آخری بولنے والا نقل کر رہا ہے کسی کے بارے میں، اس اصل واقعے کو، اس اصل بات کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں کہ متن کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں۔ تو فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے، یہاں تک کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں مثلا، جیسے مثالیں دو ہمارے سامنے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے، انہوں نے نقل کیا انس بن مالک سے، انہوں نے نقل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ، اور خوشخبری دو، رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ تو امام البخاری سے اوپر تک روایت جا رہی ہے، محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابو التیاح، انس بن مالک، یہاں تک جا کے کیا ہے؟ سلسلہ سند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حدیث کا متن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی مثال اس کی دی جا سکتی ہیں۔ آگے آئیے، حدیث کس سے جا کر جڑتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت۔ کس سے جڑتی ہے؟ کس کی بات بیان کی جا رہی ہے؟ دو حصے ہم نے دیکھے، سند اور متن۔ بات کس سے جا کے جڑتی ہے؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس اعتبار سے حدیث کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ نمبر ایک، اچھا مجھ کو یہ بتائیے کہ جس کی بات بیان کی جا سکتی ہے اس کے طبقات کے اعتبار سے بنیادی طور پر کتنے طبقات علماء نے بیان کیے؟ اشارہ میں دیتا ہوں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 درجے۔ کون کون سے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یا تبع الاتباع اس کو کہتے ہیں، یا تبع تابع کہتے ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس سے اوپر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بات کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ تو کس سے نسبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابی سے ہے، یعنی صحابی کی بات بیان کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے، یا تابعی کی یا ان کے بعد کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث کو یا خبر کو، بات کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مرفوع۔ پہلا لفظ کیا ہے ہمارے سامنے؟ مرفوع۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اوپر تک جانا۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، چاہے آپ کا قول ہو، یا آپ کا فعل ہو، یا آپ کی تقریر ہو کہ آپ کے سامنے ایسا ایسا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس بات کی نسبت کہاں جا کے جڑ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قول، فعل یا تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت مرفوع ہے، مرفوع ہے۔ اس سے نیچے کون سا طبقہ ہے؟ اس سے نیچے کون سا طبقہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں دیکھ کے بولنے کا، ہے نا ایسا تو ہے، نہیں ہے نا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا طبقہ ہے؟
صحابہ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہوا نیا سوچ رہے، کچھ بولے نیا بولے گئی، وہی پوچھ رہا ہوں میں جو ابھی بتایا، مرفوع۔ کیا مرفوع حدیث ضعیف ہو سکتی ہے؟ ضعیف ہو سکتی ہے۔ کیا مرفوع حدیث کی سند ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اب سوچیے، سوال پوچھ رہا ہوں میں، غور سے سنیے اس کو۔ کیا مرفوع حدیث بغیر سند کے ہو سکتی ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لفظ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا ایسی حدیث جس کو ہم مرفوع کہہ رہے ہیں جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے سب اتفاق، کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ جھوٹی ہو سکتی ہے، ہاں۔ ضعیف ہو سکتی ہے۔ ضعیف میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو، تو کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے کہ سند اس کی جڑی ہوئی نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مرفوع روایت ایسی ہو سکتی، کیا ہو سکتی ہے اس کی سند ہی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کی سند ہے، تو یہ حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں؟ اس کو حدیث بول سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولتے ہیں لوگ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث ہے، لیکن اس کی سند، ایک کتاب چھپی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث منقطع ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو اس کو حدیث کہا جائے گا، لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ معتبر نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، جس حدیث کی سند ہی موجود نہ ہو، کیا اس کو مرفوع بول سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اگرچہ وہ مرفوع ہے لیکن وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، منقطع بھی ہو سکتی ہے، سند ٹوٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، اور بے سند بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں، مصطلح کے اعتبار سے وہ حدیث ہے۔ کیا وہ حدیث کی کتابوں میں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اس کو ذکر کرے، یہ حدیث ایسی ایسی ہے لیکن یہ حدیث جھوٹی، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس کو حدیث کہا جا سکتا ہے لیکن وہ معتبر ہے نہیں، وہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے لیکن وہ حدیث ہے۔ اس کو یاد رکھیے، ورنہ بعض اوقات ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، سند ضعیف ہے، یا یہ جھوٹی ہے، یا اس کی سند ہی نہیں ہے، اس کو حدیث ہی بول نہیں سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کو حدیث کہا جائے۔ آپ ترمذی دیکھیں، سنن ترمذی یا سنن ابی داؤد دیکھیں، یا بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں، علماء کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، ھذا حدیث یعنی ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس کو حدیث تو کہا جاتا ہے لیکن وہ معتبر نہیں ہے۔ تو جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ اگر اس حدیث کی سند جڑی ہوئی ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ تو ایسی حدیث جس کی سند جڑی ہوئی ہو نہیں ہو، صحیح ہو نہیں ہو، سند ہو نہیں ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اتنا کافی ہے، اس کو مرفوع بول سکتے ہیں۔ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے بعد میں دیکھیں گے، لیکن وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ سمجھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی بات مرفوع ہے، صحیح ضعیف وہ بات کی بات ہے۔ نمبر 2، اگر سند جڑی ہوئی ہو تو ایک اور اس کے اندر صفت بڑھ گئی کہ سند جڑی ہوئی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسند۔
सनद से आप समझ सकते हैं मुस्नद, रफ़ा से आप समझते हैं ऊपर तक गई है, कहाँ तक गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो मरफू हो गई। सनद जुड़ी हुई है तो क्या हो गई? मुस्नद। क्या मुस्नद ज़ईफ़ हो सकती है? सनद जुड़ी हुई हो के भी ज़ईफ़ हो सकती है। वो क्यों? सारे रावी ज़ईफ़ हों, सारे हो सकते हैं। क्या किसी हदीस की सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है और सारे रावी ज़ईफ़ हों और सनद जुड़ी हुई हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर से पूछता हूँ, सोचिए, आपको चक्कर मक्कर कर सकता है कोई भी। देखो ये सहाबा को सही बोलते हैं। फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, याद रखिए। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, आप लोगों का जवाब बहुत अच्छा। फिर से सवाल पूछता हूँ, वापस वही जवाब दो, सोच के दो अभी। क्या ऐसा हो सकता है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसी हदीस की सनद जुड़ी हुई हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उसके सारे रावी ज़ईफ़ हों? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ वाले हाथ ऊपर करो, हो सकता है ऐसा। और नहीं वाले हाथ ऊपर करो। हाँ वाले कौन कौन हैं? क्यों हाँ बोल रहे हैं आप लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद जुड़ी हुई है, सारे रावी ज़ईफ़, ऐसा हो सकता है? ठीक है। आखिरी ऊपर का रावी कौन होगा अगर सनद जुड़ी हुई होगी तो? क्या सहाबी ज़ईफ़ हो सकते हैं? हाँ, क्या सहाबी ज़ईफ़ हो सकते हैं? ज़ईफ़ मतलब बुरा नहीं बोल रहा मैं, आप छोड़ क्या हो गया। ज़ईफ़ यानी नाकाबिल एतबार। क्या सहाबी हो सकते हैं? नहीं। उम्मत के नज़दीक सारे के सारे सहाबा क्या हैं? अदल हैं या आदिल हैं या मोतबर हैं, इत्तिक़ा है। समझ में आ रही बात? हाँ, ये बात याद रखिए। तो सारे सहाबा क्या हैं? मोतबर हैं। तो किसी हदीस की सनद जुड़ी हुई हो और सारे रावी ज़ईफ़ हो, ऐसा होगा? नहीं होगा। वाक़अतन अगर जुड़ी हुई हो। क्या किसी हदीस की सनद सहाबी से पहले तक सारे रावी ज़ईफ़, ऐसा हो सकता है? क्या सहाबी ज़ईफ़ हो सकते हैं? हाँ? नहीं। सहाबा के बाद ज़ईफ़ हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सहाबा के बाद ऐसे लोग आए जो सही मनहज पर नहीं थे, ख़वारिज हैं, या इसी तरह से बहुत सारे दूसरे लोग हैं, तो उनमें ज़ईफ़ रावी भी होते हैं। उसको ताबई कहा जाता है, लेकिन वाक़अतन वो ताबई हैं नहीं है। तबक़े के एतबार से बाज़ उलमा ने उनको ताबई में शुमार किया, अगर चाहो ज़ईफ़ है, लेकिन वाकई ताबई कौन होता है? वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। समझ में आया? वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। वो पहले सबक़त ले जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से, और वो जिन्होंने बेहतरीन तौर पर उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राज़ी व अल्लाह से राज़ी। तो सहाबा की इत्तिबा करने वाले अच्छे तौर पर उनको क्या कहते हैं? ताबई। लेकिन कभी इस हदीस के लिए दौर और तबक़ा, उसको तबक़ा कहते हैं, यानी एक दौर के लोग सहाबा, उनके बाद फिर ताबई। तो ताबई बाज़ औक़ात ऐसा कह दिया जाता है तबक़ा मालूम करने के लिए, लेकिन वाक़अतन वो ताबई हैं, हक़ीक़ी एतबार से नहीं। ज़ईफ़ हो, झूठा हो, गुमराह हो, क्या ख़वारिज ताबई हैं? नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे मुर्जिया और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे लोग हैं। सहाबा ही के दौर में ऐसे लोग आ गए थे जो तकदीर का भी इनकार करते थे। क़दरिया हैं कि नहीं? इसलिए इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा, कुछ जो उनके साथ दो आदमी आए जो ताबई आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बहुत कुरान पढ़ते हैं और गहरा इल्म उनके पास है, इल्म की जुस्तजू में रहते हैं, लेकिन वो तकदीर नहीं मानते हैं। तो सहाबा के दौर ही में ऐसे लोग थे कि नहीं थे? थे ऐसे लोग। तो क्या उनको ताबई कहेंगे? नहीं, वाकई हकदार वो नहीं है। हाँ, तबक़े के एतबार से उनको कहा जाता है कि सेकंड लेवल के हैं, सहाबा के बाद हैं, तो इस एतबार से उनको कहा जाता है। तो बहरहाल, तो क्या, अब ये बताइए,
مسند ضعیف ہوتی ہے یا مرفوع؟ ہاں دونوں بھی ضعیف ہوتی ہے. اس صحیح کون سا ہو سکتی؟ مسند صحیح ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اور مرفوع صحیح ہو سکتی ہے، ضعیف دونوں ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. چلیے بہت اچھا ہے. موقوف وقفہ سے ہے، رک جانا. موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جو رک گئی. کہاں رک گئی؟ صحابی پر جا کر رک گئی. ایسی روایت جس میں کسی صحابی کا قول یا فعل ہو، یا ان کے زمانے میں ان کے سامنے کوئی بات ہوئی، تقریر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو صحابی کا قول و فعل ہو یا اضافہ اس میں کر سکتے ہیں آپ، تقریر ہو، فلاں صحابی کے سامنے کہا گیا اور انہوں نے اس پر انکار نہیں کیا. چونکہ انہی کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے، ان کا تذکرہ اس میں ہے، تو اس لیے اس روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے 3 لفظ سیکھے: مرفوع، مسند اور موقوف. کیا موقوف ضعیف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اور صحیح ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. جی دیکھیے صحابی کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور اسلام پر ان کا، تو ان کو صحابی کہتے ہیں. صحیح ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ نابینا تھا، دکھائی دیتا تھا ان کو نہیں، تو صحابی ہوئے. تو دیکھا کدھر ہونا؟ تو جنہوں نے حج آپ کو حجۃ الوداع میں دور سے دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، وہ صحابی ہیں؟ نیلے نیل بات نہیں کی، تو صحابی ہیں کہ نہیں؟ تو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہو؟ ایمان تو اندر کی چیز ہے. آپ کو کیسے معلوم پڑا ایمان لائے نہیں لائے؟ کسی کی ایمان کے بارے میں بول سکتے ہیں آپ، ہاں یہ ایمان لایا. ظاہر پر ایمان کا ہے، اسلام کا. کسی کو بول سکتے ہیں آپ یہ مومن ہے، ہاں بول سکتے ہیں آپ؟ نہیں بول سکتے؟ نہیں بولنے والے سوچ رہے ہیں مومن ہے کر کے کیسا بول سکتے ہیں؟ صحیح مسلمان بول سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ نے فلاں ہونے دیا، حالانکہ وہ مومن ہے. آپ نے کہا مومن ہے، مسلم. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کسی کو ہم مومن نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں. ایمان دل کا حال ہے، اندر ہوتا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي. تو اسلام کا اطلاق کسی پر کیا جا سکتا ہے، یہ مسلم ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اپنے بارے میں بول سکتے ہیں، فلاں کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں کہ مسلم ہے. تو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ روایت صحیح ہے. جس کو اندھیروں میں مسجد جاتا دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دو. جہاں تک کہ مجھ کو علم ہے، ضعیف الجامع اس میں ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. نہیں، میرا جہاں تک علم ہے وہ ضعیف ہے. جی وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے وہ ملاقات دور کی ہو یا قریب کی ہو، کیونکہ ایک مجلس میں موجود ہونا ملاقات میں شمار
ہوتا ہے کہ بڑی مجلس ہے، دور تک بیٹھے ہیں لوگ اور اس مجلس میں حاضر ہیں، تو وہ بھی ملاقات میں شمار ہوتا ہے، چاہے پرسنلی بات کریں یا نہ کریں، اور اسی اسلام ہی کی حالت پر خاتمہ ہوا ہو۔ وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یہ بات، اس شخص کو کیا کہیں گے؟ صحابی۔ اور صحابی کی نسبت سے ہو، اسلام کی حالت میں ملاقات ہوئی اور اسلام پہ خاتمہ ہوا صحابی سے، تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ تابعی۔ اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، یہ بھی اضافہ اس میں کیا جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے گمراہ لوگ بھی تھے جو منہجی اعتبار سے غلط تھے، جیسے خوارج ہیں۔ تو خوارج کی عام طور سے علماء نے تکفیر کی ہے، کافر بولتے ہیں خوارج کو نہیں، بعد نے کہا کافر، لیکن عام طور سے علماء نے ان کو کافر نہیں کہا ہے۔ تو خوارج یا اس طرح کے دوسرے گمراہ لوگ جو صحابہ کے زمانے میں تھے، ان کو تابعی کہیں گے؟ اصولی اعتبار سے نہیں ہوں گے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمانی نبوت ہی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کافر ہے، لیکن مسلمان تھے لیکن گمراہ ہوئے، جیسے خارجی ہیں، تو ان کو یعنی تابعی نہیں کہا جائے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یعنی یہ ان کا سبب بتایا گیا کہ نکل جائیں گے، لیکن اس حالت میں ان کو کافر کہا جائے گا نہیں، لیکن وہ نکل جائیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی نکل جاتا ہے تو اس کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے، جیسے کلیتاً حدیثوں کا انکار کر دینا، یا اسی طرح سے قرآن کی یا حدیث کی کسی ایک بات کا انکار کر دینا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ تو جیسے بات روایتوں میں آیا کہ قرآن میں جدال کفر ہے، تو یہ سبب کے اعتبار سے علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن میں لڑے گا، آپس میں دو مسلمان لڑیں گے، نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام سے نکل جائیں کسی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے، تو یہ سببیت کے اعتبار سے ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کافر کہا ہے خوارج کو، لیکن عام طور سے علماء نے نہیں کہا ہے۔ دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والا مومن ہے یا وہ مومن نہیں ہے، یا ایسا عمل کرنے والا مسلم ہے یا مسلم وہ ہے جو ایسا کرے، مومن وہ ہے جو ایسا کرے، تو یہ صفت بیان کرنے کے اعتبار سے ہے، تعییناً نہیں ہے فلاں مومن ہے، فلاں اس طرح سے مومن ہے، ایسا نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے مومن وہ ہے جو ایسا ایسا ہے، تو وصف کے اعتبار سے مومن کہہ سکتے ہیں، لیکن اس شخص پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ یہ مومن ہے، ایسا کہنا مناسب نہیں مانا گیا ہے۔ ہمارا موضوع یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یعنی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو مومن قرار دینا یا کسی کو منافق قرار دینا، کیا ہم کسی کو منافق بول سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے فلاں کو منافق کہا، تو آپ نے مسجد سے نکال دیا کچھ لوگوں کو، منافقوں کو، تو یہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا قول وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ایک الگ موضوع ہے، ہم لوگ اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے۔ تو اس روایت کو مرفوع کہا جائے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، اور اگر سند جڑی ہو تو مسند، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اگر صحابی کی بات ہو تو موقوف، اور پھر صحابی کے بعد تابعی کی بات ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقطوع، مقطوع قطع ہو گیا، یہ یعنی اس کا سلسلہ صحابی سے کیا ہو گیا؟ نیچے کٹ ہو کے کہاں تک آ گیا؟ یہ تابعی تک، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقطوع، مقطوع، تو یہ صحابی کی بجائے کہاں ہے؟ تابعی۔ اور عام طور سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ تمام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر، اثر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ صحابی، تابعی، تبع تابعی وغیرہ سب کے لیے عام طور سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
اثر. سمجھ میں آیا؟ نہیں. اثر مرفوع، مسند، موقوف، مقطوع، اثر. یہ یاد رہے گا. اثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ آ جاتا ہے. بعض علماء نے حدیث کو بھی اس میں لے لیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی بعض علماء نے اثر کہا ہے. لیکن عام طور سے علماء، زیادہ تر علماء کس چیز پر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے اثر استعمال ہوگا. پھر اثر میں کیا آئے گا؟ موقوف بھی آئے گا صحابی کے لیے، مقطوع بھی آئے گا تابعی کے لیے. سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے. چلیے، کسی دور میں راویوں کی گنتی کے اعتبار سے، حدیث کی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ ہر دور میں کتنے لوگ اس کے روایت کرنے والے تھے، اس اعتبار سے دو تقسیم علماء نے کی ہے. کیا ہے وہ؟ متواتر اور آحاد. متواتر، آحاد. یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ یعنی متواتر مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوگا لگاتار، کہ یہ آج بہت زیادہ سیکھنے مل رہا ہے، اتنا زیادہ نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ لوگوں کو یہاں اسی لیے جمع کیا گیا ہے کہ آپ وہ چیزیں لو جو عام طور سے مساجد میں اور عام دروس میں سیکھنے نہیں ملتی ہیں. متواتر اور آحاد میں کیا فرق ہے؟ زیادہ لوگ، آحاد میں ایک. صحیح ہے. متواتر میں زیادہ لوگ اور آحاد میں ایک. متواتر میں خطا اور نسیان کا احتمال نہیں ہوتا اور اس میں ہوتا ہے. کس میں؟ آحاد. ٹھیک، صحیح ہے. علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے متواتر. متواتر میں زیادہ راوی ہوتے ہیں اور متواتر اس روایت کو کہتے ہیں. ہاں، متواتر روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ہر طبقے میں صحابہ، تابعین، بعد میں کہاں تک؟ ہم تک، محدث کے لکھنے تک. کیونکہ کتابوں میں لکھ دینے کے بعد اب وہ ثبت ہو چکا ہے. تو ہر طبقے میں محدث تک، ہر طبقے میں، ہر دور میں اتنے راوی اس روایت کو بیان کرتے ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ممکن نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا سب نے مل کے ایک جھوٹ بولا ہو. کوئی یعنی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں، کوئی عراق میں، کوئی بصرہ میں، الگ علاقے کے لوگوں میں ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور ہر دور میں لوگ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب مل کے ایک جھوٹ گھڑ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. سمجھ میں آیا؟ متواتر اس روایت کو کہتے ہیں نمبر ایک جس میں ہر دور میں، یہ نہیں کہ پہلے ایک راوی تھا، بعد میں ایک 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 آتے آتے امام البخاری کے زمانے میں اتنے لوگ ہو گئے اس کے بتانے والے کہ ان کی گنتی مشکل ہو گئی. کیا یہ متواتر ہے؟ ہر دور میں اتنے راوی ہونا چاہیے، ہر طبقے میں اتنے راوی ہونا چاہیے، زیادہ راوی اس کے ہونا چاہیے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر. متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو یا ناممکن ہو. صحابہ کے زمانے میں بھی اتنے راوی ہونا چاہیے. اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر. اور آحاد کس کو کہیں گے؟ جس کا کوئی ایک راوی ہو، جیسے ایک ڈیفینیشن آئی تھی ابھی، کسی روایت کے بیان کرنے والے راوی ہر دور میں 3 تھے، وہ متواتر ہے یا آحاد ہے؟ 3 ہے نا، آپ کو ایک نہیں ہے، ہر دور میں 3 ہے.
वो मुतवातिर है या आहाद में से है? आहाद में से। समझ में आया? तो आहाद में यानी ऐसी रिवायत भी आहाद में से आती है जिसमें हर दौर में 3 रावी हों। समझ में आया? आहाद में और किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। आहाद का अगर वाइट बोर्ड होता है यहाँ पे तो उसको और तफसील से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी। इस प्रोग्राम में सिर्फ पढ़ने वाले नहीं सीख रहे हैं, इसमें पढ़ाने वाले भी सीख रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये तजर्बाती प्रोग्राम है जिसमें दोनों फरीक फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी। आहाद में 3 किस्म की रिवायतें होती हैं। देखिए, दो इस तरह से 2 कैटेगरीज़ हैं, मुतवातिर आहाद। मुतवातिर तो मुतवातिर है। अब आहाद में 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। नंबर 1 मशहूर, नंबर 2 अजीज़ और नंबर 3 बहुत गरीब। गरीब अब ये इस्तिलाह है। मशहूर बाज़ औक़ात कोई ऐसी हदीस भी हो सकती है जिसकी सनद ही ना हो, रावी ही नहीं उसमें, लेकिन कितनी मशहूर है। इख्तिलाफ़ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ क्या है, मशहूर है कि नहीं है, सनद है उसकी। तो हर दौर का तो छोड़िए, उसमें सनद ही नहीं है उसकी रावियों का कुछ मामला ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है। तो मशहूर उस रिवायत को कहेंगे इस्तिलाही एतबार से कि जिसके हर दौर में कम से कम कितने रावी हों? 3 रावी हों। हर दौर में कम से कम 3 रावी हों तो उसको क्या कहेंगे? मशहूर। किसी दौर में 50 हैं लेकिन किसी दौर में 3 हैं तो मशहूर होगी। 50 की वजह से वो मुतवातिर होगी, क्योंकि हर दौर में उतने रावी होना चाहिए तो मुतवातिर होती है। लेकिन हर दौर में कम से कम 3 रावी हों तो क्या हो जाती है? मशहूर। अगर किसी दौर में 2 रावी थे लेकिन बाकी सारे अदवार में 3 थे तो उस रिवायत को क्या कहेंगे? अजीज़। तो अजीज़ उस रिवायत को कहेंगे कि जिसके किसी दौर में 2 ही रावी रह गए हों, बाकी दौर में चाहे कितने ही हों, लेकिन किसी दौर में उसके कितने रावी रहे हों, और बाकी दौर में अगर 10, 5, 50 रावी होते हैं, 100, 1000 होते हैं किसी एक दौर में, तभी वो रिवायत क्या होगी? क्योंकि एक दौर में ऐसा दौर आया, एक तबका ऐसा था जिसमें कितने रावी रह गए थे? 2। तो उस एक दौर की वजह से उसको क्या कहेंगे? अजीज़। और गरीब उस रिवायत को कहेंगे जिसके किसी दौर में सिर्फ एक ही रावी रह गया हो, उसको क्या कहेंगे? चाहे बाकी अदवार में उसके 10, 15, 20, 50 रावी हों, लेकिन किसी एक दौर में एक रावी रह गया हो, उसको क्या कहते हैं? गरीब। समझ में आया? फिर से हम आते हैं, तवातुर की हद क्या है? कम से कम कितनी को मुतवातिर कहेंगे? आम तौर से उलमा ने कहा है कि 10 रावी हों तो क्या होती है? मुतवातिर। इब्न हजर वगैरह ने इसको जिक्र किया है, तकरीब इसमें तदरीब रावी वगैरह में सुयूती ने उसको जिक्र किया है। बाद ने उससे कम भी कहा है, जैसे 4 भी कहा है किसी ने कहा कि 4 भी मुतवातिर हो जाती। क्यों? इसलिए कि अगर 3 मशहूर है, उसके ऊपर क्या होता है? यानी आहाद की हद कहाँ तक है? 3 तक है, उसके ऊपर कितना होता है? 4। तो वो किसकी हद में चला जाता है? मुतवातिर की हद में। तो बहरहाल यानी ज़्यादा रावी हों, 4 भी हों तो मुतवातिर उसको कहा जा सकता है उसूली एतबार से। हर दौर में कम से कम 4 होना चाहिए तो मुतवातिर उसको कहा जा सकता है तारीफ़ के एतबार से। तो अब हम देखेंगे 2 किस्में हैं, मुतवातिर और आहाद। याद रह रहा कि नहीं? वरना पिछला मौकूफ़ वगैरह गया, अभी मुतवातिर आया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। याद रखना है इसको। आपको नोट्स वगैरह आपको मिले हैं तो आप उसको और जाके तफसील से पढ़ेंगे। मुतवातिर, आहाद। आहाद में कितनी किस्में हैं? अजीज़ किसको कहेंगे? अजीज़ उसको कहेंगे जिसके हर दौर में 3 रावी हों। सही है? हर दौर में 2 हों, किसी दौर में 2 ही रह गए हों। मशहूर किसको कहेंगे? मैं उल्टा जा रहा हूँ इधर। मशहूर
ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے. زیادہ ہے تو چلتا کوئی پرابلم نہیں، لیکن 3 سے کم کسی بھی طبقے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور. کسی طبقے میں 2 ہی رہ گئے تو عزیز، اور کسی طبقے میں 1 ہی رہ گیا تو غریب. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آگے آئیے. اذان کتنے بجے؟ اب ہم دیکھتے ہیں راوی کیوں ضعیف ہو جاتا ہے. راوی کس کو کہتے ہیں؟ روایت حدیث بیان کرنے والا. یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں؟ ہے بولے تو آپ نے ڈرتا تھوڑا ہے کہ نہیں. حدیث قدسی جب بیان کی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ کس سے روایت کریں گے؟ اسی لیے بعض روایت میں آپ دیکھیں گے صحابی کہتے ہیں یروی عن ربہ، اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں روایت کریں گے. کس سے؟ تو حدیث قدسی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی عام حالات میں کون راوی ہوتا ہے؟ صحابی سے راوی شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے؟ ابن حجر نے اور عام طور سے علماء نے 10 باتیں بیان کی ہیں. 5 باتیں راوی کے تقوی یا عدل کے اعتبار سے ہیں، اور 5 باتیں راوی کے حفظ یا یادداشت کے اعتبار سے. تو 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے. دینداری کے اعتبار سے 5 باتیں ہیں. دینداری کے اعتبار سے معتبر ہونا، اور یادداشت کے اعتبار سے 5 باتیں ہیں معتبر ہونے کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوی. دیکھیے 5 باتیں کیا ہیں. نمبر 1، راوی کا جھوٹا ہونا. 1 حدیث میں، 2 عام بات چیت میں. اگر کوئی راوی ایسا ہو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی حدیث بیان کی جو جھوٹی تھی، وہ پکڑا گیا، تو ایسا راوی کیا ہو گیا؟ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ تو حدیث میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، یا اس روایت میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر معتبر ہو جائے گا. تو حدیث میں جھوٹ بولنا ایک راوی کو ہمیشہ کے لیے غیر معتبر بنا دیتا ہے. اس کی ساری روایتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ غیر معتبر. 2 لوگوں سے بات چیت کرنے میں جھوٹ بولتا ہو، یا کہا جاتا ہے اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، یا بات چیت میں لوگوں کے معاملات میں وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایسا کرنا بھی راوی کو ضعیف بنا دیتا ہے. ایسے کرنے سے بھی راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے. او تہمتہ بذلک، اس پر تہمت ہو جھوٹ کی. نمبر 3، فحش غلطی، یعنی راوی روایت بیان کرنے میں بہت صاف غلطیاں کرتا ہے، فحش غلطی کرتا ہے. یعنی اس کی روایت اگر آپ دیکھیں تو اس روایت میں کھلی غلطیاں بیان کرنے میں دکھائی دیتی ہیں. تو ایسا راوی اگر عام طور سے ایسی غلطیاں کرتا ہے تو وہ راوی کیا ہو جاتا ہے؟ کیا روایت بیان کرنے میں غلطی کرنے سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ روایت بیان کرنے میں اگر کوئی راوی غلطی کر جائے تو کیا وہ راوی ضعیف ہو جاتا ہے؟ ہاں، کثرت سے ہونا چاہیے. یعنی
ایک آدھ غلطی ہو یا کبھی کبھار غلطی ہوتی ہو تو کیا وہ راوی ضعیف ہوگا؟ ورنہ بڑے بڑے ائمہ ضعیف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے اور غلطی نہیں کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے نہ بھولتا ہے، لیکن انسان غلطی کرتا ہے۔ اور انبیاء بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے ہیں؟ انبیاء بھی بھولتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بولے کتنی رکعت پڑھی آپ نے، اور دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر کبھی کبھار راوی غلطی کرتا ہے تو اسے ضعیف ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن عام طور سے اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ صحیح کم ہے، یعنی غلطی نہیں کرنے سے زیادہ غلطی کرنا ہے اس کا، تو ایسا راوی کیا ہو جائے گا؟ ضعیف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کھلی غلطیاں کرتا ہو، کیسے معلوم پڑے یہ کھلی غلطی کرنا، یہ اس کو پکڑا کیسے جائے گا؟ دوسرے ایک دم پکے راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں ایک بات کو، ان سے ہٹ کے یہ کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے، تو ایسا راوی کیا ہے؟ ضعیف ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک دم یعنی پکی باتیں ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 5 نمازیں کب فرض ہوئی؟ کب ہوئی؟ معراج۔ کچھ باتیں معروف ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ آسمان میں جو گھر ہے اس کا نام ہے کوثر۔ عام طور سے معلوم باتیں ہوتی ہیں، روایتوں میں عام طور سے ایک چیز مشہور ہوتی ہے، ایک آدمی ہٹ کے اس سے بیان کرے تو ایسا راوی کیا ہو جاتا ہے؟ غلطی کرنے والا۔ ثقات کے بالمقابل یہ عام غلطی کرتا ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس کی کس چیز کی خرابی ہے؟ اس کی یادداشت کی خرابی کی علامت ہے۔ او فحش غلطیہ او غفلتہ، غفلت ہونا، راوی کی غفلت بھی راوی کو کیا کر دیتی ہے؟ ضعیف بنا دیتی ہے، مجروح کر دیتی ہے۔ غفلت کس کو بولتے ہیں؟ سستی۔ سستی اور غفلت ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ غفلت بولتے کس کو؟ آپ اپنے الفاظ میں بتاؤ۔ لاپرواہی۔ ہاں، فریضے کی ادائیگی سے کوتاہی، یہ غفلت ہے۔ ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہیں کرنا غفلت ہے۔ غفلہ، غفلت، ہاں، لاپرواہی، یعنی پرواہ نہیں کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے نماز کی تو غفلت میں ہو۔ ہاں، کیئر نہیں کرتا۔ دیکھیے غفلت کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز پر دھیان دینا چاہیے اس کی بجائے کسی اور چیز پر دھیان دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مطلقاً دھیان نہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت۔ مثلا آپ نے ابھی دھیان کدھر دینا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا یہ کون سی کمپنی کا ہے، بہت اچھی ہوا آ رہی ہے اس کی، اس کو کیا کہیں گے؟ تو جہاں آدمی نے توجہ دینا چاہیے وہاں آدمی نہ دے اور دوسری جگہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت۔ یا مطلقاً کسی جگہ دھیان نہ دے جہاں دینا چاہیے تھا، جس کے بارے میں جیسے کیئر کرنا چاہیے تھا، جس میں احتیاط کرنا چاہیے تھا، جس طرف یعنی توجہ دینی چاہیے تھی وہاں نہیں دی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غفلت۔ تو ایسا راوی ہے جو محدث کے درس میں بیٹھتا ہے اور چڑیا دیکھتا ہے، کتنی اچھی چہچہا رہی چڑیا، اللہ کا ذکر کر رہی، اور وہ سن رہا نہیں ہے کہ محدث کیا بول رہا ہے، یا بیان کرتے وقت میں بولتے بولتے باہر دیکھ رہا ہے کون سی گاڑی آئی، مرسیڈیز آئی یا کون سی گاڑی آئی، یا کون آیا درس میں سننے کے لیے، اور اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے کچھ کا کچھ بیان کر دیا۔ بولنے میں بھی تو غفلت ہو سکتی ہے جیسے سننے میں غفلت ہو سکتی ہے۔ تو ایک آدمی کا بولنے اور سنتے وقت میں ایسی طرف توجہ دینا، اور عام طور سے ایسا اس کا معاملہ ہونا
کبھی کبھی تو سب سے ہوتا ہے، لیکن عام طور سے اس کا ایسا معاملہ ہونا کہ وہ کہیں اور ہی دھیان دیتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غفلت۔ تو ایسا راوی جو مشہور ہے بہت غافل رہتا ہے، دھیان اس کا کہیں کا کہیں بھٹک جاتا ہے، ذرا دیر سنتا پھر کہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا دھیان بھٹکتا ہو عام طور سے، یہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سننے میں، بتانے میں یہ غلطی کرے گا، تو ایسا راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف۔ او فسقی، فسق کے معنی کیا ہے؟ الخروج، یعنی اللہ کی، اس کی معنی بیان کیا علماء نے، اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا۔ جیسے ابلیس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، یعنی اللہ کی جو حدیں ہیں ان سے نکل بھاگنا، اللہ کی حکموں کو توڑ کے اللہ کی شریعت کی حد سے نکلنا۔ کبھی وہ قول سے ہو سکتا ہے، کبھی عقیدے سے ہو سکتا ہے، کبھی عمل سے ہو سکتا ہے۔ کبھی آدمی بولے میں نہیں مانتا اس کو، میں تو شراب کو بھی حلال مانتا ہوں، یہ کیا اللہ کی شریعت کو اس نے پھلانگ دیا، حرام کو حلال کر دیا، لیکن یہ اعتقاد میں اس نے ایسا کیا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شراب کو حرام مانتا ہے، لیکن عملاً اس کو رکنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے پیا اس کو، تو اس نے عملاً اللہ کی حد کو پار کیا، تو اس کو فسق کہتے ہیں۔ ایسا راوی جو اللہ کی شریعت کی حدوں کو پھلانگتا ہو، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو، جس کا عام معاملہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہو، ایسے راوی، اس کو، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ فاسق۔ کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو فاسق ہوتا ہو، ویسے جیسے کبھی کوئی نیکی کر لے تو نیک ہے، بہت بولتے ہیں یہ آدمی بہت نیک ہے، اس نے 4 سال پہلے ایک نیکی کیا تھا، بولتے آپ اس کو ایسا نیک، بہت نیک ہے، اس نے بچپن میں ایک بار نماز پڑھا تھا، یہ نمازی ہے، بولتے آپ؟ نہیں بولتے ہیں۔ تو صفات کا اطلاق کبھی کبھار کے عمل پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو فاسق اس کو کہیں گے جو عام طور سے گناہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار کسی سے گناہ ہو جانا اس کے نیک ہونے کے خلاف ہے؟ نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کیس آئے صحابہ کے، کسی نے شراب پی، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے کچھ ہو گیا، آپ نے سزا بھی نافذ کی، ہاتھ بھی کاٹا گیا کسی کا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے گناہوں میں مبتلا رہنا اس آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ فاسق بنا دیتا ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، ایک صحابی مثلا انہوں سے بار بار شراب لے کے آتے تھے، اور یعنی بعض لوگوں نے ان پر لعنت بھی کی، اللہ شیطان اخذاک اللہ، ایک نے کہا، کسی نے کچھ اور کہا، تو آپ نے کہا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ ایک روایت میں آپ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس سے کبھی بار بار ایک غلطی ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر فاسق کا اطلاق ہوگا؟ نہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو فاسق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں گواہی دے دیں کہ اچھا ہے، تو کیا اس کو برا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، اس سے کچھ غلطی ہوئی ہو اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی ہو، یہ اچھا آدمی ہے، آپ نے کہا ہو، تو وہ آدمی برا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرح کرنے والا کوئی اور ہے، اور تعدیل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی لوگوں کی جرح کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بنیاد پر بولتے ہیں، اور ہم لوگ ظاہر کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ ہم آج کی بنیاد پر بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام کی بنیاد پر بولتے ہیں۔
تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرار دے وہ انجام کے اعتبار سے کیا ہے؟ اچھا ہے. تو اس آدمی کی تعدیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا کریں گے؟ عشاء کے بعد تو عصر والے کی میں بارے میں بھی بول رہے تھے لوگ. کیا کریں گے؟ اس کو دیکھتے ہیں. اگر ممکن ہو تو آپ دیکھیے ذمہ داران کیا طے کر رہے ہیں. وہ اس ٹائم بڑھانے کی گنجائش ہے. ہاں اس کو مختصراً پورا کر لیتے ہیں. چلیے ٹائم بڑھانے کی گنجائش ہے. تو او فسقی ہی او واہبی ہی. وہم کس کو کہتے ہیں؟ شک اور وہم ایک ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے. یعنی منافقین کو وہم تھا، یہ شک تھا. وہم کیا ہے؟ کیا کہ نہیں کیا، کیا کہ نہیں کیا. ہاں دماغی خیالات ہوں تو سارے خیالات وہم ہوتے ہیں. یعنی میں سوچ رہا ہوں ابھی جیسے آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ ٹائم بڑھائیں یا بعد میں رکھیں کیا، تو یہ آپ کا وہم تھا. تو دماغی خیالات کو وہم کہتے ہیں. صحیح ہے. آپ سوچ رہے کھانے میں معلوم نہیں کیا بنا ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ وہم ہے. صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے، کیا یہ وہم ہے؟ کسی بات کے بارے میں پکا بھروسہ نہ ہو. جیسے آپ اسٹیشن سے اترے، کوئی آدمی آپ کو بول رہا لائیے بیگ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، آپ کا یہ آدمی ہو، آپ وہم ہے یا آپ کا کہ آپ بھروسہ نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ یہ وہم ہے. بلا وجہ شک ہو جائے اس کو وہم کہیں گے. جیسے آپ کو لگ رہا ہے پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو یہ وہم ہے آپ کا؟ وہم ہے یا شک ہے؟ بلا وجہ ہے تو وہم ہے، وجہ رہی تو شک ہے. جو چیز ہوگی اس کے بارے میں اور جو چیزیں نہیں ہوگی اس کے بارے میں پکا یقین ہو. تھوڑا ستانے میں آپ لوگوں کو مجھ کو ہی مزہ آتا ہے. راجح اور مرجوح میں ایک آدمی تمیز نہ کر پائے اور مرجوح کو راجح سمجھ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. سمجھا؟ تو یہ آپ لوگوں کا وہم ہے. ایک آدمی ہے مثلا، اس کو دو چیزیں ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو واقعی ہے اس کی بجائے وہ دوسرے کو صحیح سمجھ لے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. تو غلطی ہو جائے چننے میں دو احتمالات ہیں، لیکن صحیح کو چن کے وہ ایسے کو چنے جو ٹھیک نہیں ہے اور یہ سمجھے کہ ہاں ایسا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو وہم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا 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 ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی چیز جس میں دو پاسبلٹیز ہوں، دو امکانات ہوں، اور جو زیادہ پاسبل ہے اس کی بجائے ایسے کو چننا جو کم ہے، جو زیادہ مناسب نہیں ہے. ایسی چیز ہے جو نہیں ہے تو اس چیز کو چن لینا، یہ کیا ہے؟ 313 صحابہ کہاں تھے؟ بدر میں تھے کہ احد میں تھے؟ احد میں تھے نا. تو اگر کوئی آدمی احد چن لیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کو وہم ہو گیا. ان کو وہم ہو گیا. تو وہم اس کو کہتے ہیں. مرجوح کو چننا، جہاں غن میں اس طرح کے دونوں احتمالات ہیں، اور بھی مطلب اس کو کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. تو وہم ہوتا کسی راوی کو ایسا ہوتا کہ بدر میں تھے کیا احد میں تھے، یا معراج مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں ہوئی. تو اس طرح سے آدمی کا ترجیح نہ دے پانا یا کسی ایسے کو ترجیح دے دینا جو مرجوح ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہم کہتے ہیں. اس کو کوئی خطا بھی کہہ سکتا ہے اگر غلط اس نے چن لیا تو. او مخالفتی ہی، تو ایسا بھی راوی جو ہے ہمیشہ وہ گڑبڑ کرتا ہے سمجھنے میں، سوچنے میں اور بتاتے وقت میں. وہ آدمی یعنی وہم میں پڑ جاتا ہے
یا غلط بتا دیا کرتا ہے عام طور سے، تو ایسا راوی کیا ہے؟ ایسے پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ کوئی آپ کو آگے بولے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے دادا تھے یا اس کے دادا تھے معلوم نہیں، یا آ کے آپ سے کہے کہ آپ پاس ہوئے کیا فیل ہوئے معلوم نہیں، تو آپ ایسا ہمیشہ جو کرتا ہو آپ اس کی بات پر اعتماد کرو گے؟ تو جس کا غالب مزاج یہ ہو کہ وہ اس طرح سے وہم میں پڑ جاتا ہے، اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے، یا بتانے میں غلطی کر دیتا ہے، اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے۔ او مخالفتی، ایسا راوی جو دیکھیے ہمیشہ ایک ہی راوی روایت کرتا ہے یا کئی لوگ روایت کرتے ہیں، جیسے اس مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، جمعہ کا خطبہ آپ لوگ سنتے ہیں، تو ایک بات کوئی بیان کر سننے والے بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر کئی لوگ ہیں اس بات کے بیان کرنے والے جو پکی یادداشت کے ہیں، وہ ایک بات بیان کر رہے ہیں، جیسے وہ بدر کہہ رہے ہیں، اور یہ اکیلا ہے جو اس مجلس میں تھا اور وہی روایت نقل کر رہا ہے، لیکن یہ احد کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ اہل حق کم ہوتے ہیں، کیا بولیں گے آپ؟ تو ثقات ہیں، اچھی یادداشت والے ہیں اور پکی یادداشت والے لوگ ہیں، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اور ایک راوی ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہے، اور عام طور سے ایسے ہی کرتا ہے، وہ الگ ہی بولتا ہے کچھ، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے، زیادہ کی بات کو مانیں گے؟ زیادہ کی بات کو مانیں، کیوں؟ اس لیے کہ پکی یادداشت والے اس سے پکی یادداشت والے ہیں اور زیادہ ہیں، تو ایسے راوی کی بات کو ہمیشہ اس پر کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ تو ایسا راوی جو کسی روایت کے بیان کرنے میں کئی راویوں کے ساتھ شریک ہو لیکن ان سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہو، عام طور سے بہت زیادہ کرتا ہو، ایسا کبھی کبھی نہیں، بہت زیادہ ایسا کرتا ہو، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا راوی کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ثقات کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی ان سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے اس وجہ سے۔ او جہالت ہی، راوی کی جہالت کی وجہ سے، یعنی کیا مطلب؟ بہت جاہل ہے، روایت بیان کر رہا نو کیسا جاہل ہے؟ جہالت کس کو کہیں گے؟ راوی کی جہالت کس کو کہیں گے؟ بہت جاہل ہے، اس کا حال معلوم نہ ہو کیسا آدمی ہے، یعنی عمر دراز تھا اور پگڑی باندھتا تھا اور قابل اعتبار ہے یا نہیں، بہت متقی پرہیزگار ہے، تو راوی کی ہسٹری نہیں معلوم، حدیث کی فیلڈ میں کسی محدث نے، جو بڑے محدث مانے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توثیق نہ کی ہو، اس کو معتبر قرار نہیں دیا۔ دیکھیے ایک آدمی بہت نماز روزے کا پابند ہوتا ہے لیکن حدیث کے بیان کرنے میں، یاد رکھنے میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مسجد میں برابر پابندی سے آتے، اللہ والے ایک دم سیدھے سادھے، کبھی گناہ نہیں، کبھی کچھ نہیں، لیکن اگر علمی بات کرنے کو بیٹھ جائیں کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے ارے معلوم ہی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں لیکن علمی معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی بات بیان کریں تو 10 غلطیاں اس میں کریں گے۔ تو مجہول راوی اس کو کہتے ہیں جس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو، جس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو، یعنی کسی محدث نے اس کو معتبر نہ کہا ہو، تو ایسا راوی کیا ہوگا؟ مجہول۔ تو ایسا راوی، مجہول راوی ضعیف ہوتا ہے یا معتبر؟ ضعیف ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے معتبر ہو، تو اور آپ بغیر دلیل کے اس پہ الزام لگا رہے ضعیف کا، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ تو بولے بس ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی راوی مجہول ہے
آپ کو معلوم نہیں کون، اس لیے آپ نے اس کو ضعیف بنا دیا، یعنی آپ نے اس کو نہیں بنایا، آپ نے سند کو مجہول بنایا. مجہول راوی ضعیف ہوتا ہے یا نہیں؟ مجہول راوی کو آپ ضعیف مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر کس کی لسٹ میں آ رہے ہو؟ تو مجہول راوی ضعیف مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ کو معلوم نہیں ہے غیر معتبر ہے یا نہیں ہے، آپ نے کیسا اس کو غیر معتبر کہا؟ تو یعنی کسی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تو غیر معتبر، تو یہ آپ کا قصور ہے اس کا. وہ معتبر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن گواہی کس کی ماننا چاہیے؟ جس کے بارے میں معلوم نہیں. ایک آدمی آیا، اس کو پہچانتے نہیں آپ، بولے میں گواہی دیتا ہوں چاند دے گا میں نے. کون ہے آپ؟ مجھ کو بھی معلوم نہیں، میں بول رہا ہوں لیکن چاند دے گا میں. آپ اس کو پہچانتے نہیں، کچھ بھی معتبر ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کی گواہی لیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی گواہی کے لیے اس کا معتبر ہونا شرط ہے. اگر وہ معتبر ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ غیر معتبر ہے. اس کا معتبر ثابت ہونا ضروری ہے. اگر اس کے بارے میں ثابت نہ ہو تو غیر معتبر ہی رہے گا. ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ معتبر ہو، لیکن جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو معتبر، آپ اس کو غیر معتبر ہی مانیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بات آپ نے سنی، بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ بات حدیث ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، لیکن جب تک کہ ثابت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، تب تک کہ آپ اس کو بول سکتے ہیں؟ تو ہر اچھی بات کو آپ حدیث بنا سکتے نہیں. اسی طرح سے ہر راوی معتبر نہیں ہوتا ہے، اس کا معتبر ثابت ہونے کے بعد وہ معتبر ہوگا. تب تک کہ وہ کس کی لسٹ میں ہوگا؟ تو وہ مجہول ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ اب تک کہ معتبر ثابت ہوا نہیں، تو اس کی روایت لی جائے گی نہیں. او بدعاتی ہی، بدعت والا راوی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف، جو کسی بدعت میں مبتلا ہو. علماء نے اس میں تفصیل یہ کی ہے کہ ایسا راوی جو بدعت میں مبتلا ہو لیکن سچا ہو تو اس کی روایت کچھ شرطوں کے ساتھ لی جا سکتی ہے. نمبر 1، وہ بدعت ایسی نہ ہو جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور 2، وہ اس بدعت کا داعی نہ ہو، یعنی وہ اس بدعت کی دعوت نہ دیتا ہو. تو ایسے راوی کی روایت لی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کیا ہو؟ باقی صفات اس میں ہو، سچا ہے، دیندار ہے، یادداشت اس کی پکی ہے، لیکن بدعت میں مبتلا ہوا، جیسے مرجئہ میں سے تھا، قدریہ میں سے تھا، لیکن سچا تھا، یادداشت اچھی تھی، تو اس کی روایت لی جائے گی. ہاں لی جائے گی. بعض علماء نے کہا کہ اس میں کان یرى القدر، بعض علماء نے کہا اس طرح سے اس کی روایت لی ہے. اس میں تفصیل ہے کیونکہ وہ تعویل بھی کر سکتا ہے، تعویل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. جامعہ کی روایت نہیں لی جائے گی. توبہ کی شرط نہیں ہے. توبہ کیا اس کو تو ختم ہو گیا نا، وہ تو سکا ہو گیا. توبہ اگر کرتا ہے تو اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا، ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. تو یہ کچھ صفات ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یادداشت اس کی بری ہو، یہ سب سمجھ سکتے ہیں. یادداشت اگر کسی کی بری ہو، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یادداشت چلی گئی یا بڑھاپے میں یادداشت چلی گئی، تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی. اس سے پہلے جس نے روایت کی وہ حدیث لی جائے گی. تو یہ 10 باتیں ان کو آپ یاد کریں، ان سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے. رہا یہ کہ حدیثیں کیوں ضعیف ہوتی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اس کو دیکھیں گے.